بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کا وقت تھا، عدالت لگی ہوئی تھی، لوگ اپنے اپنے مسائل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گوش گزار کر رہے تھے۔ اتنے میں سلطان کی خدمت میں زینب بنت لال الدین، نوجوان لڑکی جس نے اپنا مکمل جسم اور چہرہ پردے سے ڈھانپا ہوا تھا، وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، حضور میں نورام قبیلے کے اندر رہتی ہوں اور اس گاؤں کے اندر ایک پیر صاحب ہیں جس کو لوگ اونٹنی والی سرکار بھی کہتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ قرآن پاک کو رکھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے، جس کی آواز سننے والے کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے۔ وہ پیر صاحب بڑا ہی عبادت گزار اور ولی اللہ لگتا ہے، اور حضور اس پیر صاحب کے پاس ایک اونٹنی ہے۔ وہ ہر 40 دن کے بعد اپنی اونٹنی کو گاؤں کے اندر آزاد چھوڑ دیتا ہے، اور جس گھر کے دروازے پر وہ اونٹنی جا کر بیٹھ جائے، اس گھر میں سے ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو تیار کر کے اس پیر صاحب کی حویلی میں گاؤں والے پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اس پیر صاحب کا کہنا ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر 40 دن کے اندر چلہ کاٹتا ہوں، اور گاؤں والے بھی اس کی بات پر یقین کرتے ہیں کہ وہ پیر صاحب لڑکی کو چھوتا بھی نہیں، بس پیر صاحب چلہ کاٹتا ہے۔ حضور اس نے اپنی ظاہری عبادت اور اپنی باتوں سے اس پورے گاؤں کے لوگوں کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ وہ سارے گاؤں والے اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ سب سے حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ آج تک کئی لڑکیاں اس پیر صاحب کے ساتھ چلہ کاٹ چکی ہیں، لیکن کسی بھی لڑکی نے واپس آنے کے بعد اس پیر کے بارے میں کوئی غلط بیان نہیں دیا، لیکن سلطان معظم اس اونٹنی والے سرکار پر میرا ذرا بھی بھروسہ نہیں۔ حضور سب سے پریشانی کی بات یہ کہ ایک دن میں گاؤں کے اندر گزر رہی تھی، میرا ایک بڑا بھائی ہے جس کے ساتھ میں ہر روز گھوڑے پر سوار ہو کر مدرسے میں جاتی ہوں، اور سلطان معظم تقریباً میں 20 سال کی ہو چکی ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے منہ سے پردہ ہٹا کر چار دیواری سے باہر نہیں نکلی، اور اس دن میں معمول کی طرح اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر مدرسے میں جا رہی تھی۔ اسی دوران حضور اس اونٹنی والی یعنی کہ پیر کا قافلہ گزر رہا تھا۔ حضور جیسے ہی میں اپنے گھوڑے سے اترنے لگی تو میرے نقاب کا ایک سرا گھوڑے کی زین سے اٹک گیا، اور جیسے ہی میں نیچے اتری تو جھٹک سے میرا منہ پر نقاب ہٹ گیا۔ اسی دوران اس اونٹنی والی سرکار کا قافلہ گزر رہا تھا، اور اونٹنی والی سرکار یعنی کہ پیر صاحب اپنے گھوڑے پر سوار قافلے کے آگے جا رہے تھے، اور جیسے ہی میرے چہرے سے نقاب ہٹا تو پیر صاحب نے مجھے دیکھ لیا، اور حضور اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ اس کی آنکھوں میں شیطان چھپا ہوا ہے، لیکن گاؤں والوں کی آنکھوں میں اس نے ایسی مٹی ڈالی ہے کہ گاؤں والے ابھی تک اس کے اصلی چہرے کو نہیں دیکھ پائے۔ حضور مجھے اس دن سے ڈر لگ گیا ہے کہ یہ پیر کوئی نہ کوئی چال ضرور چلے گا۔ چند دن گزرے کہ گاؤں میں اعلان ہوا کہ پیر صاحب چلہ کاٹنے والے ہیں، لہٰذا فلاں دن کی صبح کو پیر صاحب اپنی اونٹنی کو گاؤں کے اندر آزاد چھوڑ دیں گے، اور گاؤں کے اندر جس بھی گھر کے دروازے پر اونٹنی جا کر بیٹھ گئی تو پھر وہ اس گھر سے ایک نوجوان لڑکی کو اٹھا کر اس پیر صاحب کی حویلی میں پہنچا دیں گے، اور پھر وہ پیر صاحب 40 دن تک اس لڑکی کے ساتھ چلہ کاٹے گا۔ جیسے ہی میں نے یہ اعلان سنا مجھے بہت خوف ہو رہا تھا، اور قدرتی بات کہ مجھے دل میں ڈر محسوس ہو رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے اوپر کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے۔ سلطان جب وہ مقررہ دن آیا، صبح ہو گئی اور اس پیر صاحب نے اپنی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا۔ لوگوں کی جہالت دیکھیں کہ ہر گاؤں کا آدمی یہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس پیر کی اونٹنی ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھے، تاکہ ہمارے گھر کی لڑکی اپنے پیر کے ساتھ 40 دن تک چلہ کاٹے اور ہمارے گھر کے اوپر اللہ کی رحمت برسے۔ لیکن اسی دوران میرے اور میرے بھائی کے چہرے پر بہت خوف تھا، اور ہمارا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ اونٹنی سارے گاؤں کے گھروں کو چھوڑ کر ہمارے دروازے پر بیٹھ گئی۔ جب اونٹنی ہمارے گھر کے دروازے پر بیٹھی تو گاؤں والوں نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میرا بھائی باہر گیا تو گاؤں والوں نے کہا، جس طرح اونٹنی تمہارے دروازے پر آ کے بیٹھی ہے، تم اپنی بہن کو تیار کرو، تیری بہن ہمارے پیر صاحب کے ساتھ 40 دن تک چلہ کاٹے گی۔ یہ سن کر بھائی نے کہا، یہ جہالت میں یہاں نہیں چلنے دوں گا، ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ ایک پیر چلہ کیسے کاٹ سکتا ہے، یہ جہالت ہے۔ میرے بھائی نے گاؤں والوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن گاؤں والوں نے میرے بھائی کی ایک بھی بات کو نہیں سنا۔ تو میرے بھائی نے کہا، یہ کام کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں
اپنی نوجوان بہن جس نے ساری زندگی پردے میں گزاری ہے، آج میں اس کو ایک نامحرم مرد کے ساتھ 40 دن کے لیے اکیلا بھیج دوں؟ تو گاؤں والوں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کوئی نامحرم نہیں، وہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں۔ پیر صاحب کا کردار تو دور سے زیادہ سفید ہے۔ اگر تم نے پیر صاحب کے پاس اپنی بہن کو بھیجنے سے انکار کیا تو یہ پیر صاحب کی اونٹنی کی اور پیر صاحب کی بہت بڑی توہین ہوگی۔ اگر اس بات کی خبر پیر صاحب کو لگی تو ہمارے گاؤں کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور ہمارے گاؤں سے اتنی بڑی رحمت کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے بھائی نے کہا، استغفر اللہ، اے گاؤں والوں، تم جہالت سے نکلو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن گاؤں والوں نے کہا، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا ورنہ تمہیں اس گاؤں سے خالی ہاتھ دھکے دے کر نکال دیں گے۔ نہ ہی تمہیں اپنے ساتھ کوئی گھر کا سامان لے کر جانے دیں گے، نہ ہی گھوڑا، نہ کچھ، نہ تم کئی دن تک بھوکے پیاسے گاؤں کے باہر بھٹکتے رہو گے تو خود بخود گاؤں میں واپس آ کر پیر صاحب کی یہ شرط ماننے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کے میرا بھائی بڑا پریشان ہوا اور اسی پریشانی کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ یہ کیا کوئی ایسا پیر بھی ہے جو ایک نامحرم کنواری لڑکی کے ساتھ 40 دن تک چلہ کاٹتا ہے اور 40 دن کے بعد وہ لڑکی بھی اس پیر کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہتی، بلکہ وہ بھی یہی کہتی ہے کہ پیر 40 دن تک صرف چلہ کاٹتا ہے۔ اور سب سے حیرانی کی بات یہ کہ گاؤں والے بھی اس غیر شرعی کام میں اس پیر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے مجھے بہت بڑا راز لگتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مزید پریشان ہو گئے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آخر وہ پیر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے بارے میں سب پتہ لگانا پڑے گا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک جاسوس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، فلاں گاؤں کے اندر ایک پیر رہتا ہے جو پورے گاؤں کا خاص پیر کہلاتا ہے۔ اس گاؤں کا ہر مرد، عورت، خواتین و بچہ، اس گاؤں کا جانور بھی اس پیر کے مرید بن چکے ہیں۔ تم اس پیر کے بارے میں مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ آخر اس پیر کے پاس ایسا کون سا معجزہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے عجیب چال چلی۔ سلطان نے اس لڑکی کو کہا، جب گاؤں والے اس لڑکی کو پیر صاحب کے پاس بھیجتے ہیں تو کیا وہ لڑکی پردے میں ہوتی ہے یا بغیر پردے کے؟ تو اس نے کہا، حضور، لڑکی پردے میں ہوتی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، حضور، یہاں بات میری عزت پر بن گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، لڑکی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس راز سے آج تک گاؤں والے اتنے سالوں سے پردہ نہیں اٹھا سکے، آج اس راز سے میں پردہ اٹھاؤں گا۔ لڑکے نے کہا، حضور، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں تیری جگہ ایک عورت کا لباس پہن کر منہ پر نقاب کے اس پیر کی حویلی میں جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ پیر 40 دن تک اس چلے کے اندر کیا کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زینب کے بھائی کو ساری بات سمجھا دی اور سلطان رات کے اندھیرے میں زینب کے گھر میں پہنچ گئے۔ صبح ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو زینب کے بھائی نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر، جس کو گاؤں والے زینب سمجھ رہے تھے، اس پیر کی حویلی میں لے گئے۔ اب پیر نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس لڑکی کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر یہ غار ہے، اس کے اندر جا کر بٹھا دو، آج شام کے وقت ہی میں اپنا چلہ شروع کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان کو بڑا غصہ آیا کہ جو پیر یہ نہیں دیکھ سکا کہ اس پردے کے پیچھے عورت ہے یا کوئی مرد، وہ چلہ کیا کاٹے گا۔ سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس چلے کے اندر بٹھا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس انتظار میں تھے کہ وہ پیر آئے گا اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ پیر اس غار کے اندر کیا کرتا ہے یا اس سے پہلے وہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا آ رہا ہے۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، وہ پیر اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے چلہ کاٹنے کی بجائے سلطان دوستوں سے یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک نورام قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے اندر ایک بچے نے جنم لیا۔ وہ بچہ ایک کسان کا بیٹا تھا۔ وہ بچہ کسان کا پہلا بیٹا تھا، اس لیے وہ اس کسان کا بہت لاڈلا تھا۔ اس کسان کا نام درسن بائی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام شہزادہ غفور رکھا۔ جب غفور سال کا ہوا تو اس دن غفور اپنے بابا کے ساتھ گدھا پر سواری کرتے کرتے سردار کی حویلی کے پاس سے گزر رہا تھا۔
وہ سردار اس گاؤں کا سردار تھا، اور جب درسن بھائی اپنے بیٹے کو لے کر سردار کی حویلی کے پاس سے گزرا تو سردار کا بیٹا، جو کہ تقریباً 8 سے 10 سال کا تھا، وہ حویلی کے باہر کھیل رہا تھا، اور اس کے ارد گرد سارے گاؤں کے لوگ جمع تھے اور اس کے کھیل کو بڑے ہی شوق سے دیکھ رہے تھے۔ ہر بات پر سردار کے بیٹے کو داد دے رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ جب یہ سارا منظر شہزادہ غفور نے دیکھا تو اس نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان، میں بھی تو یہی کھیل کھیلتا ہوں، لیکن جب میں کھیلتا ہوں تو میرے لیے کوئی اس طرح تالیاں نہیں بجاتا، کوئی بھی دیہاتی میرے کھیل کو دیکھتا بھی نہیں بابا، حتیٰ کہ میرے ساتھ میرے دوست بھی نہیں کھیلتے، لیکن یہاں اس بچے کے ساتھ تو اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں اور وہ اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر سردار کے بیٹے کے ساتھ اور اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر سردار کے بیٹے کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر کسان بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ایک سردار کا بیٹا ہے اور وہ سردار کا ایک گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کا سب سے امیر ترین کسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس کھیتی اگانے کے لیے تھوڑی سی زمین ہے، جبکہ وہ پورے گاؤں کا مالک ہے۔ سردار کے پاس گھوڑوں کا استبل ہے جس میں عربی نسل کے گھوڑے موجود ہیں، میرے پاس صرف ایک گدھا ہے، اور اس سردار کے پاس کئی ریوڑ ہیں اور ایک ایک ریوڑ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں قیمتی قیمتی بکریاں اور دمبے موجود ہیں۔ وہ میرے پاس صرف ایک بکری ہے۔ سردار کے ملازموں کے پاس بھی اچھے اور مہنگے گھوڑے ہیں، اور یہ بات میں اپنے بیٹے کو کس طرح سمجھاؤں کہ یہ سب کھیل اس کے دولت کا ہے۔ کسان خاموشی کے ساتھ چل رہا تھا اور اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہو تو میں وہ ساری خوشیاں اپنے اس بیٹے کو دے پاتا، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور ہے۔ اسی دوران غفور نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان، آخر میں ایسا کیا کروں کہ جس طرح سردار کے بیٹے کے ساتھ سارے گاؤں کے لوگ، حتیٰ کہ بوڑھے بزرگ بھی اس کے کھیل کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح میرے کھیل کو بھی دیکھیں۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی کسان نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا، تم جانتے ہو وہ ایک سردار کا بیٹا ہے اور وہ سردار بہت رئیس انسان ہے، اس لیے اس کے پاس بہت دولت ہے، اس لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور تم ایک کسان کے بیٹے ہو جس کے پاس کوئی اچھی سواری نہیں، بتاؤ لوگ آپ کی عزت کیسے کریں؟ تو یہ سن کر اس 5 سالہ بچے نے کہا، بابا جان، پھر میں بڑا ہو کر بہت دولت کماؤں گا تاکہ لوگ میری بھی اسی طرح عزت کریں۔ یہ دیکھ کر کسان بڑا پریشان ہوا کہ میرا بیٹا باقی بچوں سے ہٹ کر اب وقت گزارتا رہا، اور کسان کا بیٹا اپنے بابا سے اسی طرح کے سوال کرتا رہا، اور کسان بھی اس کے سوالوں کو سن کر بڑا حیران و پریشان ہوتا، اور وہ سوچتا کہیں اگر میرا بیٹا اپنے خوابوں کو پورا نہ کر سکا تو وہ یہ راستے سے بھٹک نہ جائے۔ کسان نے اپنی زندگی میں پوری کوشش کی، دن رات محنت کرتا رہا، لیکن وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو 2 وقت کی اچھی روٹی کے علاوہ کچھ نہ دے سکا۔ جب کسان کا بیٹا 22 سال کی عمر کو پہنچا تو کسان نے اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر قبر میں جا کر ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ لیکن ابھی تک کسان کے بیٹے غفور کے اندر وہی خواہش تھی کہ میں بہت ساری دولت کماؤں اور لوگ میری عزت کریں۔ جب کسان زندہ تھا تو اپنے بیٹے کو کہتا، بیٹا، قسمت میں سب کچھ نہیں لکھا ہوتا، تم کوشش ضرور کرنا، لیکن اگر کوشش کرنے کے بعد بھی تمہیں وہ چیزیں نہ مل سکیں جس کو تم پانے کی خواہش کرتے ہو تو تم نے کبھی کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا۔ لیکن شاید کسان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا برا کام کیا تھا جس کا پھل اب اس کا بیٹا پانے والا تھا۔ اپنے ماں باپ کے مرتے ہی کسان کا بیٹا گاؤں کے بوڑھے بزرگ کے پاس گیا اور اس سے کہا، بابا جان، اب اس دنیا میں میرا اور کوئی نہیں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں آخر ایسا کیا کام کروں کہ لوگ میری عزت کریں، اس طرح سردار کے بیٹے کی کرتے ہیں۔ جب سردار کا بیٹا گاؤں کی گلیوں سے گزرتا ہے تو گاؤں کا ہر فرد سردار کے بیٹے کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے دروازوں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گاؤں کے اندر گزرتا ہو تو میرے اپنے قریبی رشتہ دار بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھتے۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا، یہ سب کچھ قسمت کا کھیل ہے، اور وہ ایک سردار کا بیٹا ہے، تم کسان کے بیٹے ہو، لہٰذا جو تیرے نصیب میں لکھا ہے اس کو قبول کرو۔ لیکن پھر بھی اس غفور نے کسی کی بات نہ سنی اور اپنی ایک دوست کے پاس گیا اور کہا، مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے
جس سے میں چند دنوں کے اندر اندر امیر ہو جاؤں۔ اس کا دوست بڑا ہی لالچی اور عیاش قسم کا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو مشورہ دیا کہ تم اپنے بابا کی زمین، اپنا گھر، اپنی ماں کا بچے ہوئے زیورات بیچو، وہ سب بیچ کر میرے ساتھ بازار میں تجارت کرو، تم چند سال کے اندر اندر بہت بڑے تاجر بن جاؤ گے، پھر تیرے پاس بھی بہت دولت ہوگی، تم مہنگے گھوڑوں پر سواری کرو گے، لوگ تیری عزت کریں گے۔ یہ سن کر غفور جذباتی ہو گیا اور آ کر اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر سارا کچھ بیچ دیا۔ جب اس کی ماں نے دیکھا میرا بیٹا یہ قدم اٹھا رہا ہے تو اس نے بڑا روکتی رہی۔ جب اس کی ماں نے اسے زیادہ روکا تو غفور نے اپنی ہی ماں کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ جب اس بات کی خبر سردار کو لگی تو سردار اس کی بوڑھی ماں کو اپنے گھر لے آیا اور سردار کا بیٹا غفور کی ماں کی خدمت کرنے لگا، اور غفور نے اپنا سب کچھ بیچا اور سارا سونا جمع کر کے اپنے دوست کے پاس تجارت کرنے لگا۔ لیکن غفور کے پاس تجارت کرنے کا ذرا بھی تجربہ نہیں تھا اور چند دنوں کے اندر اندر غفور نے ساری دولت گنوا دی۔ چند ماہ بعد اب غفور کے پاس نہ ہی رہنے کے لیے کوئی گھر تھا، نہ رقم موجود تھی، تاکہ اب اس کو کھانے کے بھی لالے پڑنے لگے۔ غفور نے دیکھا کہ اب ایسا کیا کیا جائے جس سے میں بڑا بن سکوں۔ اتنا نقصان کرنے کے باوجود اس کے سر سے ابھی تک امیر ہونے کا بھوت نہیں اترا تھا۔ ان کے قیمتی قیمتی گھوڑوں کو دیکھتا، بڑے بڑے زمینداروں کی حویلیوں میں جاتا، ان کے ریوڑوں کو دیکھتا اور کہتا ایک دن میں بھی اتنا بڑا آدمی بن جاؤں گا کہ بڑے بڑے زمیندار بھی میرے پاس جھک کر آئیں گے۔ وہ اسی خیالوں میں سوچ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے اتنے بڑے سردار، اتنے بڑے زمیندار، حتیٰ کہ وقت کا سلطان بھی میرے قدموں میں آ کر گرے۔ تو اتنے میں وہ پیدل چلتا ہوا ایک گاؤں سے گزرا۔ وہ گاؤں عیسائیوں کا گاؤں تھا اور اس گاؤں کے اندر عیسائیوں کا کلیسا بنا ہوا تھا۔ اس کلیسے کے اندر ایک پادری نکلا۔ جیسے ہی پادری نکلا تو بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے تاجر پادری کے پاؤں کو چوم رہے تھے، اس کی بڑی ہی عزت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک عام آدمی سے پادری کی اتنی عزت کر رہے ہیں۔ حالانہ اس پادری کے پاس تو کوئی دولت بھی نہیں۔ اب وہ کسان کا بیٹا آگے چل پڑا اور چلتا چلتا ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرا جس کے اندر ایک بوڑھا بزرگ ولی اللہ رہتا تھا، جس کی تقریباً 80 سال ہو چکی تھی، اور اس بوڑھے بزرگ کے پاس چلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ لیکن اس جھونپڑی کے باہر لوگوں کا اتنا ہجوم تھا، ایسا لگ رہا تھا یہاں کوئی جھونپڑی نہیں بلکہ سلطان کا دربار ہے۔ غفور نے لوگوں سے پوچھا یہاں اتنا ہجوم کیوں ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی نے بتایا اس جھونپڑی کے اندر ولی اللہ رہتا ہے، اگر ہم دن میں ایک بار اس بوڑھے بزرگ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو ہمیں چین نہیں آتا۔ جب کسان کا بیٹا یہ سن کر تجسس میں آ گیا اور جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے سردار جھونپڑی کے اندر اس ولی اللہ کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ایک مالک کے ساتھ ملازم بیٹھتا ہو۔ یہ دیکھ کر اس کسان کے بیٹے کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی، جس نے دل میں سوچا اگر میں بھی اس طرح کام شروع کروں، یعنی میں اللہ کی عبادت شروع کر دوں، تو لوگ پھر میری طرف بھی مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں لوگوں کے اندر بہت بڑا عبادت گزار مشہور ہو جاؤں گا، اور اسی طرح بڑے بڑے زمیندار میری عزت کریں گے، پھر دنیا کی کوئی چیز بھی چاہوں گا حاصل کر سکوں گا۔ کسان کا بیٹا یہ سب کچھ اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اگلے دن کسان کا بیٹا بازار کے اندر گیا، ایک جائے نماز خریدا، ایک تسبیح خریدی، ایک لکڑیوں کی جھونپڑی بنائی اور اس کے اندر بیٹھ کر عبادت کرنے لگا۔ لیکن یہ سب عبادت وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی لوگوں کو اپنی طرف کشش کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ چند دن گزرے کہ لوگ اس کی جھونپڑی کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے اس جھونپڑی کے اندر کون رہتا ہے؟ تو لوگ کہتے کہ جھونپڑی کے اندر ایک نوجوان رہتا ہے جو بڑا ہی عبادت گزار ہے۔ وقت گزرتا رہا، وہ عبادت کرتا رہا۔ ایسے کرتے کرتے جب 15 دن گزر گئے تو کسان کا بیٹا جب وہ جھونپڑی سے باہر نکلا تو گاؤں کے لوگ اس کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور کہا اے نوجوان، ہمیں ایک نظر دید کرانے کا بہت شکریہ، ہم تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ دیکھ کر کسان کا بیٹا بڑا حیران ہوا کہ جس آدمی کا لوگ سلام بھی نہیں کرتے تھے آج اس کے پاس خود دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی
15 دن کی عبادت کی اور آدھے گاؤں والے میرے پاس آ گئے۔ اگر میں مزید اس طرح کرتا رہا تو میں تو بہت مشہور ہو جاؤں گا اور لوگ میری عزت کریں گے، پھر دنیا کی جو چیز میں چاہوں گا حاصل کر سکتا ہوں۔ اب اس کسان کے بیٹے نے دن رات عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ نوجوانی کی عمر میں عبادت کرنے کی وجہ سے پورے اسکندریہ کے اندر مشہور ہونے لگا۔ ہر جگہ اس نوجوان کے چرچے ہونے لگے، لیکن وہ ساری عبادت صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے کر رہا تھا۔ کبھی اس کا خیال اپنے رب کی طرف نہیں گیا، پھر رب اس کو اپنی راہ کی طرف آنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ کسان کا بیٹا اسی طرح کرتے کرتے اس کو کئی سال گزر گئے۔ اب اس کسان کا بیٹا کم عمری میں ہی ایک ولی اللہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس نوجوان کی عبادت گزاری کی شہرت اتنی ہو گئی کہ وزیر بھی اس کے پاس ملنے کے لیے آتے۔ اب گاؤں کا سردار جس کا بیٹا اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، اسی گاؤں کا سردار اس نوجوان کے پاس جب بھی آتا تو اس کے لیے تحائف اور دنیا انوار کی ہر قسم کی چیزیں لے آتا۔ اب اس نوجوان کے پاس کوئی دولت کی کمی نہیں تھی اور یہ سب کچھ وہ دکھاوے کی عبادت کرنے کی وجہ سے حاصل کر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا کہ جو چیز میں سب کچھ گوا کر بھی حاصل نہ کر سکا، میں نے چند سالوں میں دکھاوے کی عبادت کی اور دنیا کی ہر چیز حاصل کر لی، اور اگر میں اسی طرح کرتا رہا تو پھر میں جو چیز چاہوں گا حاصل کر لوں گا۔ وقت گزرتا رہا۔ اب اس نوجوان کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی داڑھی، سر پر زلفیں اور ملنگوں جیسا لباس۔ اب جب وہ اپنی جھونپڑی سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا تو گاؤں کی گلیاں لوگوں سے بھر جاتی۔ گاؤں کا ہر فرد اس نوجوان ولی اللہ کے ہاتھ چومنے کے لیے تڑپتا، کیونکہ وہ اپنے علاقے کا بہت بڑا ولی اللہ بن چکا تھا اور لوگ اس کو اپنا پیر ماننے لگے۔ اب اس پیر کی شہرت نہ صرف اسکندریہ بلکہ قاہرہ اور منصورہ تک پھیلنے لگی، حتیٰ کہ فلسطین سے آنے والے تاجر بھی اس نوجوان ولی اللہ کے پاس ضرور آتے اور اس کے ہاتھ اپنے سر پر پھرواتے اور پھر چلے جاتے، لیکن اس کے پردے کے پیچھے کیا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا مکروہ چہرہ کیا ہے۔ شاید قدرت کو بھی یہی منظور تھا اور قدرت اس کو موقع دے رہی تھی۔ آج جب اس کو عبادت کرتے کرتے اتنے سال گزر چکے تو اس نوجوان نے سوچا کوئی ایسا طریقہ کھیلا جائے کہ بڑے بڑے امیر اور رئیس دار لوگوں کے پاس چھپی ہوئی دولت میں بٹور سکوں۔ اب اس نوجوان نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ میرے لیے ایک بڑا صندوق بنا کر لاؤ۔ گاؤں کے لوگوں نے پوچھا کہ پیر صاحب آپ بڑے صندوق کیوں بنوانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ بڑا صندوق بنا کر اپنی جھونپڑی کے دروازے پر رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے دروازے پر جو بھی آئے وہ کچھ نہ کچھ اس صندوق میں ڈال کر چلا جائے، اور جو بھی صندوق میں ڈال کر جائے گا میں وہ سونے کے سکے رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں رکھ کے آؤں گا جن کو ان کی ضرورت ہے، اور کس کو کتنی رقم کی ضرورت ہے یہ صرف میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر گاؤں والے بڑا خوش ہوئے کہ اتنا بڑا ولی اللہ ہو کر بھی ابھی بھی غریبوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لوگ اب اس کی جھونپڑی کے پاس اس بزرگ سے، اس ولی اللہ سے جو بھی ملنے آتا اس کے اندر باری باری سونے کے سکوں سے بھری تھیلیاں ڈال کر چلے جاتے۔ اب وہ نوجوان بڑا خوش ہو گیا جو دولت میں اپنا سب کچھ کما کر بھی حاصل نہیں کر سکا، آج میں اتنی دولت ایک دن میں حاصل کر رہا ہوں۔ وہ لوگوں کو کہتا میں آپ کی دی ہوئی رقم غریبوں میں بانٹ رہا ہوں، لیکن حالانہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہی سونا اپنی اس جھونپڑی کے اندر ایک تہہ خانے کے اندر چھپا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب میں بہت زیادہ رقم کما لوں گا تو میں یہ بیس ختم کر کے کسی دوسرے وطن چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر عیش کی زندگی گزاروں گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لالچ کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اب اس جگہ سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، وہ اس کے لالچ کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ چند سال گزرے، اب اس نے اتنی دولت کما لی کہ اب اس کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ نوجوانی کی عبادت نے اس کو اتنا مشہور کر دیا کہ اس کے وزیر ملنے کے لیے آتا تو اس کو اتنی دولت دے کر چلا جاتا جتنا وہ سنبھال بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس نوجوان نے اتنی دولت کما لی کہ اب اگر ساری زندگی بھی بیٹھ کر کھاتا تو پھر بھی ختم نہ ہوتی، لیکن پھر اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے کام ختم کر دیا اور دوسرے ملک چلا گیا تو میری کوئی پہچان نہیں ہوگی، لوگ میری عزت نہیں کریں گے، میری زندگی تو عیش و عشرت کی ہوگی، لیکن لوگ جس طرح میرے ایک حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اسی طرح میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا، لہٰذا یہ کام جاری رکھنا چاہیے۔
اس سے مجھے عزت بھی مل رہی ہے اور دولت بھی مل رہی ہے۔ اب وہ نوجوان عبادت میں اتنا مشہور ہو گیا کہ گاؤں کے لوگ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے اسے اپنے پیر کے پاس لے کر آتے۔ وہ پیر صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اور ان کے لیے دعائیں کرتا تاکہ وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزارے، اور اسی طرح اس کی کچھ دعائیں قبول بھی ہوتی رہیں، اور اس لیے وہ اپنی اس شیطانی سفر میں مزید دستہ چلا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ اس کے پاس ایک ایسی لڑکی کو لایا گیا جس کا بوڑھا باپ مٹی کے برتن بنا کر بیچتا تھا۔ اس پیر کے سامنے اس کمہار کی بیٹی کو لایا گیا تو دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا۔ وہ لڑکی خوبصورت نہیں بلکہ بلا کے خوبصورت تھی۔ وہ دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا کہ کوئی لڑکی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے، اور جب اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو ایسے لگا کسی شہزادی سے کم نہیں۔ اب اس نوجوان شہزادہ غفور کے دل میں لالچ جاگ گیا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اس کمہار کی بیٹی کی طرف اپنا ایک سپاہی بھیجا کہ جا کر اس کو کہو اگر تم چاہتی ہو تیری شادی اپنی من پسند لڑکے سے ہو جائے تو شادی سے پہلے ایک رات پیر صاحب کے پاس آ کر گزارو، ورنہ پیر صاحب تیری زندگی برباد کر دے گا۔ پیغام اس لڑکی کو ملا تو وہ بڑی پریشان ہوگی کہ جس پیر صاحب کے بارے میں لوگ اتنا یقین کرتے ہیں، جس کے بارے میں لوگ سن کر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کا کردار اتنا غلیظ ہے۔ لیکن وہ جانتی تھی اگر میں نے اس بات کے بارے میں گاؤں والوں کے سامنے نام بھی لیا تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ لیکن پھر دوسری طرف اس نے کہا میں اپنی عزت کا سودا کسی صورت میں نہیں کر سکتی۔ اس نے اس پیر کے سپاہی کو کہا اس ڈونگی پیر کو کہہ دو کہ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی تیرے پاس نہیں آؤں گی۔ جب اس پیر کو خبر ملی کہ اس لڑکی نے آنے سے انکار کر دیا تو اگلے دن اس پیر نے گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں، تم اس لڑکی کو اپنے گاؤں سے نکال دو اور گاؤں کا کوئی بھی لڑکا اس سے شادی نہ کرے، اور یہ میرا حکم ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میرا حکم گاؤں والوں کے لیے آخری حکم تھا۔ پھر لوگوں نے اس بوڑھے کمہار اور اس کی بیٹی کو دھکے دے کر گاؤں سے نکال دیا۔ اب اس نوجوان ڈونگی پیر کو یقین ہو چکا تھا کہ لوگ میری بات پر اتنا یقین کرتے ہیں کہ بغیر کسی بات کی تحقیق کیے آنکھوں پر پٹی باندھ کر میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ وہ لوگ اگر میرے اتنے ہی مرید بن گئے ہیں تو ان سے کوئی بڑا فائدہ لیا جائے۔ اب اس نے سوچا میں نے اتنی دولت کما لی، میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے میں اپنی جسمانی لذت بھی حاصل کر سکوں۔ وہ ساری رات سوچتا رہا۔ صبح اس نے گاؤں کے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں میں آپ گاؤں والوں کے لیے ایک چلہ کاٹوں تاکہ آپ کے گاؤں پر رحمت نازل ہو اور یہ گاؤں ترقی کرتا کرتا بہت بڑا شہر بن جائے، اس گاؤں کے اندر بہت بازار تعمیر ہو جائیں اور اس گاؤں کو دنیا کی تمام سہولیات میسر ہوں۔ یہ سن کر گاؤں کے بیوقوف لوگوں نے کہا پیر صاحب جو آپ کا حکم۔ اس پیر نے کہا لیکن وہ چلہ کاٹنے کے لیے ایک مشکل ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آخر کون سی مشکل؟ تو اس پیر نے کہا کہ وہ جو چلہ کاٹوں گا اس کے لیے مجھے ایک نوجوان لڑکی کی ضرورت ہوگی جو کنواری ہو تو 40 دن تک میرے ساتھ بیٹھ کر چلہ کاٹے گی، اور وہ چلہ اس قسم کا ہے کہ مجھے اس نوجوان کنواری لڑکی کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سن کر گاؤں کے بیوقوف لوگ اس ڈونگی بابا پیر پر یقین کر گئے اور کہا پیر صاحب آپ بتائیں کہ گاؤں کی کون سی لڑکی آپ کے ساتھ چلہ کاٹنے کے لیے آئے؟ تو چونکہ وہ ڈونگی پیر سوچ چکا تھا یہ کام میں نے ساری زندگی جاری رکھنا ہے اور اسی طرح میں نے گاؤں کے لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے، کیونکہ یہی گاؤں کے لوگ 4 سال پہلے میری بات بھی نہیں سنتے تھے، ان کو میں نے پوری طرح برباد کرنا ہے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو کہا کل صبح میں اپنی اونٹنی کو آزاد کر دوں گا، وہ اونٹنی جس بھی گھر کے دروازے پر جا کے بیٹھے گی اس گھر کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو میرے پاس حاضر کر دینا، اور 40 دن کے بعد چلہ کاٹنے کے بعد اس لڑکی کو میں آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر گاؤں والے خوش ہو گئے کہ اگلی صبح اس پیر نے اپنی اونٹنی کی رسی کھول دی۔ اب اونٹنی بھی چلتی چلتی ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئی۔ گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ وہ اونٹنی بھی اس کے ہاتھ کی سکھائی ہوئی ہے، اور وہ جو بات وہ نوجوان ڈونگی پیر اس کو سکھاتا وہ اونٹنی بھی یہی کرتی۔ وہ نوجوان اس اونٹنی کو جس کے گھر کے دروازے پر بیٹھنے کے لیے کہہ دیتا وہ اونٹنی اسی دروازے پر جا کر بیٹھ جاتی۔ جیسے اس اونٹنی کو
کھولا تو اونٹنی ایک دروازے پر جا کر بیٹھی۔ وہ ایک تاجر کا گھر تھا۔ اس تاجر کی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ جب تاجر نے سنا کہ میرے دروازے پر پیر صاحب کی اونٹنی آ کر بیٹھی تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے گھر میں جشن کا انتظام کیا کہ ہمارے اتنے بڑے پیر کے ساتھ میری بیٹی چلہ کاٹنے کے لیے جائے گی۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے۔ اگلی صبح اس تاجر نے اپنی بیوی کو ایک سجی ہوئی گھوڑی پر بٹھا دیا اور اس پیر کی بتائی ہوئی جگہ پر لے گیا۔ اب وقت گزرتا رہا اور 40 دن گزر رہے۔ وہ تاجر بڑا خوش تھا کہ میری بیٹی اتنے بڑے پیر کے ساتھ چلہ کاٹ رہی ہے۔ یہ شاید اندھا اعتماد تھا یا پھر ان گاؤں والوں کی جہالت تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اس کام میں اس تاجر کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ لوگ اس کی اتنی عزت کر رہے تھے کہ اس کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں رہی اور اس ناٹک کی وجہ سے وہ ہر مہینے ایک نوجوان لڑکی کے جسم سے لطف اٹھاتا رہا۔ پھر 40 دن گزرتے، پھر وہ نیا چلہ کاٹتا اور اس طرح ایک لڑکی کو لے جاتا۔ وقت گزرتا رہا، اس گاؤں کے اندر زینب نامی لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنے ایک بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ زینب نے ساری زندگی پردے میں گزاری، کبھی اپنے گھر کی حویلی کے باہر ننگے منہ نہیں نکلی۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن زینب اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے لیے جا رہی تھی۔ جب وہ مدرسے کے دروازے پر پہنچی تو زینب اپنے گھوڑے سے اترنے لگی تو اس کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا، کیونکہ اس کے نقاب کا ایک سرا گھوڑے کی ذہن سے پھنس گیا۔ اسی دوران اس اونٹنی والی سرکار کا قافلہ گزر رہا تھا اور اس نے زینب کو دیکھ لیا۔ بس دیکھنے کی دیر تھی، زینب پر وہ پیر فتح ہو گیا، کیونکہ وہ بھی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے حسن نے اس کو پاگل کر دیا۔ اب اس پیر نے اعلان کر دیا۔ یہ سن کر وہ بڑا پریشان ہوا۔ اب زینب نے اپنے بھائی کو کہا، یا تو ہمیں گاؤں والوں کی بات ماننی ہوگی یا پھر ہمیں گاؤں سے نکلنا ہوگا۔ تو اس کے بڑے بھائی نے کہا، اگر ہم آج اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے جاتے تو وہ اس پیر کی جیت ہو جائے گی اور ہماری ہار ہو جائے گی، لہٰذا ہم کبھی بھی اس گاؤں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ وقت گزرتا رہا، جب مقررہ دن آیا تو زینب نے اپنے بڑے بھائی کو ساتھ لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچی، کیونکہ زینب جانتی تھی کہ اس ظالم اور غدار پیر کو صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہی روک سکتا ہے۔ زینب یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک مذہبی انسان کے خلاف کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے قریبی بھی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے۔ زینب سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوئی۔ سلطان کے سامنے کہنے لگی، حضور، میں نورم گاؤں کے اندر رہتی ہوں۔ اس گاؤں کے اندر ایک پیر جس کا نام پیر غفور ہے وہ رہتا ہے۔ اس گاؤں کا اور اس کے پیر کا رواج ہے، وہ پیر ہر 40 دن کے بعد ایک چلہ کاٹتا ہے اور اس چلے کے اندر پہلے وہ گاؤں کے اندر ایک اونٹنی کو چھوڑتا ہے اور اونٹنی جس کے دروازے پر جا کر بیٹھتی ہے، اس گھر سے ایک نوجوان کنواری لڑکی کو تیار کر کے اونٹنی والی سرکار کے غار میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ اونٹنی والی سرکار 40 دن تک اس کے ساتھ چلہ کاٹتی ہے اور 40 دن کے بعد وہ اس لڑکی کو آزاد کر دیتا ہے۔ حضور، اب آپ ہی بتائیں کہ ایک نامحرم مرد ایک اندھیرے غار میں 40 دن کے اندر کیسے ایک نوجوان کنواری لڑکی کے ساتھ چلہ کاٹ سکتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا، کیا ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے جو اپنے مذہب کی آڑ لے کر لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنائے؟ غصے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حکم دیا، میرا گھوڑا تیار کرو، میں ابھی اور اسی وقت جا کر اس جعلی پیر کا جا کر گلا کاٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر زینب نے کہا، حضور، یہ کرنا آسان ہے لیکن صحیح نہیں۔ اس پیر نے پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کو دلوں میں اپنے لیے بہت ہی عزت و احترام پیدا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور اگر آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو لوگ آپ کو باغی سمجھیں گے اور آپ کی سلطنت میں شر پھیل جائے گا۔ حضور، اگر آپ اس ڈھونگی پیر کا اصل چہرہ ان گاؤں والوں کو دکھا دیں تو پھر اس پیر کا خاتمہ آسان ہوگا۔ زینب کی یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زینب کو کہا، پھر تم اس طرح پیر کے ساتھ چلہ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ سن کر زینب نے کہا کہ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب تم اس ڈھونگی پیر کے ساتھ چلہ کاٹنے کے لیے جاؤ گی تو میں اس گاؤں کے چند سمجھدار آدمیوں کو اس غار کے پاس لے کر آؤں گا اور جب پہلی رات جب وہ چلے کا آغاز کرے گا تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کیا وہ حقیقت میں کوئی چلہ کاٹتا ہے یا پھر لڑکیوں کے جسم کے ساتھ کھیلنے کے لیے ناٹک کر رہا ہے۔ لیکن تمہیں ہمت نہیں ہارنی، تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں وہاں ہوں گا اور اگر اس نے
تیرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچا بھی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ زینب نے کہا ٹھیک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو بھیجا اور کہا اس گاؤں کے اندر 2-3 سمجھدار بوڑھے آدمی بلا کر لاؤ جن کی بات پر پورے گاؤں والے یقین کرتے ہوں۔ علی بن سفیان اس گاؤں کے اندر پہنچا اور علی بن سفیان کی دور اندیشی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ اس گاؤں کے اندر کون سے 2-3 بوڑھے بزرگ سمجھدار ہیں۔ علی بن سفیان ان کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو یہ سارا منصوبہ تفصیل سے بتا دیا۔ اب زینب کا بھائی اس کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی شام جب شام کا وقت ہوا، زینب اس غار کے اندر بٹھا دیا گیا اور شام اس پیر نے چلے کا آغاز کرنا تھا۔ گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ اس بار غار کے گرد گرد سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان کے سپاہی چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، غار کے آگے لگا ہوا لکڑیوں کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے اندر پہلے سے چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا، سلطان نے دیکھا وہ ڈونگی پیر اس غار کے اندر داخل ہوا ہے، اور غار کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنے سر سے رکھی ہوئی پگڑی ایسے پھینکی جیسے وہ اس کے سر پر بوجھ ہو۔ اپنے لباس کو اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنا تھا وہ بھی پھینک دیا اور اپنا آدھا لباس اتار کر اس لڑکی کے پاس آیا۔ زینب بہت ڈر رہی تھی کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، لیکن وہ اس پیر کے ارادوں کو جان چکی تھی۔ زینب ڈری ہوئی تھی، نقاب کے اندر موجود تھی۔ اس ڈونگی پیر نے زینب کا نقاب اتارا اور نقاب اتارنے کے بعد زینب کو کہا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، 40 دن تک تم اس غار کے اندر میرے ساتھ رہو گی، ہر رات میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تم کیا سمجھی اس غار کے اندر کوئی چلہ کاٹتا ہوں؟ بلکہ ایسا نہیں، بلکہ 40 دن میں تمہیں وہ خوشی دوں گا جو ایک طاقتور مرد تمہیں دے سکتا ہے۔ یہ سن کر زینب ڈر گئی اور یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی اور گاؤں کے 2-3 بوڑھے بزرگ دیکھ رہے تھے۔ اس بوڑھے لوگوں کو بہت غصہ آ رہا، جس پیر پر ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں وہ اتنا بڑا دھوکے باز نکلا، اتنا غدار نکلا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین نے دیکھا وہ جعلی پیر اپنے زینب کے جسم پر ہاتھ لگانے والا ہے، تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے غار کے اندر داخل ہو کر لکڑی کا دروازہ توڑا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب اس ڈونگی پیر نے دیکھا کہ اس کے سامنے وقت کا سلطان موجود ہے تو وہ بہت گھبرا گیا اور خوف کے مارے اس کے جسم پر بندھی ہوئی دھوتی بھی گر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا اس کو اٹھا کر گاؤں کے اندر لے جاؤ۔ جب وہ اس گاؤں کے اندر لے جایا گیا تو بوڑھے بزرگ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پیر کے بارے میں سارے گاؤں والوں کو آگاہ کر دیا۔ جب گاؤں والوں نے دیکھا اس پیر کے بارے میں صرف ہمارے گاؤں کے بزرگ نہیں جن کو ہم بات پر یقین کر سکتے ہیں بلکہ وقت کا سلطان بھی کہہ رہا ہے، تو ان گاؤں والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات پر یقین کر لیا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا حضور ہم جہالت میں ڈوب چکے ہیں، ہم نہیں جانتے جو انسان دن رات عبادت میں گزارتا ہے اصل میں اس کا مقصد کیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کا سر کاٹ کر گاؤں کے چوارے پر لٹکا دیا اور گاؤں والوں کو حکم دیا اگر زینب اس طرح بہادری نہ دکھاتی تو وہ ڈونگی پیر پتہ نہیں کئی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہتا اور تم اس کو اپنا ولی اللہ سمجھتے رہے۔ اور اس طرح زینب کی قلبندی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری کی وجہ سے وہ ڈونگی پیر اپنے انجام کو پہنچا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی شخص کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر اس پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جہالت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔